صلوا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام صاحب ذکر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں ایمان جیسی نعمت میسر ہوئی. جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے موضوع گفتگو کے لیے پڑھی ہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی تعریف بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان کی تعریف کیا، مسلمان کیسے ہونا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی کہ دوسرے مسلمان کی جان محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو اور اس کی عزت دوسرے مسلمان سے اس کی محفوظ ہو. اور اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جو ہاتھ ہے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینے کے لیے جس بندے کو آپ تکلیف دے رہے ہیں آپ اس سے طاقتور ہوں گے تو اس کو تکلیف دیں گے، لیکن زبان سے تکلیف دینے کے لیے آپ کو طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے. ایک کمزور آدمی ایک طاقتور کو بھی ایسے الفاظ کہے جس سے اس کو تکلیف پہنچے. پھر ہاتھ سے تکلیف دینے کے لیے انسان کے پاس ہونا، اس کا ساتھ ہونا ضروری ہے، مگر زبان کے لیے کسی دوسرے بندے کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے. آپ دوسرے شہر میں تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے، وہاں سے کچھ ایسے الفاظ بیان کر دیں، ایسے الفاظ کہہ دیں کہ جس سے دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہو. اور پھر ہاتھ سے جو دوسرے انسان کو زخم دیا جاتا ہے، کو تکلیف دی جاتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جو زبان سے دوسرے انسان کو تکلیف دی جاتی ہے، جن الفاظ سے دوسرے انسان کو تکلیف دی جاتی ہے، وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو سراپا خیر ہونا چاہیے، اور شریعت یہ بتاتی ہے کہ اپنے شر سے دوسروں لوگوں کو، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، دوسروں کو محفوظ کرو. اس لیے کہ جو سراپا خیر ہیں وہ اللہ کے مخلوق فرشتے ہیں، اور جو سراپا شر ہیں وہ شیطان ہیں، اور سراپا خیر اور شر کا مجموعہ انسان ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھا ہے، اور جس انسان پر خیر غالب آ جائے وہ ایک اچھا انسان ہے، اور جس پر شر غالب آ جائے وہ برا انسان ہے. اور جن لوگوں سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، جن کے وہ اللہ کے نزدیک بے حس لوگ ہیں، وہ سب سے برے لوگ ہیں جن کو دوسروں کا احساس نہیں ہے. پھر یہی نہیں ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، پھر یہ بھی رہیں کہ دوسروں کے شر سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں. اس میں بڑی پیاری بات ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی یا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ دیکھیں کہ ایک برا دوست جب آپ بنا لیں گے نا، کہ ایک برا دوست فرماتے ہیں کہ زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. کہ ایک زہریلا سانپ آپ کو ڈسے گا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی موت واقع ہوگی. لیکن ایک برا انسان، برا دوست جب آپ کو ڈسے گا تو آپ کے ایمان جائے گا. پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ ایک برا دوست برے شیطان سے بھی بدتر ہے. کس طرح بدتر ہے؟ شیطان تو آپ کا ایک برائی کی طرف آپ کو بتاتا ہے، اس طرف جائیں، اس طرف یہ برائی ہے، لیکن برا دوست آپ کو برائی کی جگہ لے کر جاتا ہے. اسی لیے جو بے حس ہے دوسروں لوگوں کا احساس نہ کرنا، ان لوگوں کو
اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ سب سے برے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت، وہ بڑی تہجد گزار، بڑی نیک خاتون تھی، دن کو روزے رکھتی، رات کو تہجد گزارتی، مصلے پر رات گزارتی۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ یہ فریج وغیرہ کی سہولیات نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں کا جو کھانا بچ جاتا، جو چیزیں بچ جاتی، وہ کسی ہوادار جگہ پہ رکھتے تھے کہ یہ خراب نہ ہو۔ تو اس نے ایسا کیا کہ دودھ رکھا، کسی ٹھنڈی جگہ رکھا جہاں سے وہ ایسا خراب نہ ہو۔ رات کو ایک بلی آئی، اس بلی نے دودھ پی لیا۔ اس خاتون کو بڑا ہی غصہ ہے، وہ کہنے لگی کہ میں اس بلی کو ضرور سزا دوں گی۔ تو اس نے ایسے کیا کہ اس بلی کو پکڑ کر ایک پنجرے میں قید کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ نہ اس کو میں کھانا دوں گی اور نہ اس کو میں پانی دوں گی، اس کو میں بھوکا بھی رکھوں گی اور پیاسا بھی رکھوں گی۔ ہوا ایسے کہ 1-2 دن کے بعد وہ بلی مر گئی، اور جو ہی بلی مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے کہ اس میں احساس نہیں تھا۔ وہ نمازیں بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، ساری رات تہجد گزار بھی تھی، لیکن اس کو احساس نہیں تھا۔ تو میرے دوستو، اگر ایک جانور کو تکلیف دینے کا اتنا بڑا گناہ ہے تو کسی مسلمان کو تکلیف دینا وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر حال میں ایسا ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور شریعت ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی ہے کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہے اور آپ اس نیت سے اٹھا لیتے ہیں کہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، تو وہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ آپ شریعت یہ بتاتی ہے جب مسجد میں آپ آتے ہیں تو پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن جمعہ کا دن ہے جہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، آپ آئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں پہلی صف میں جاتا ہوں تو میں کاندھے پھیلاؤں گا، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو شریعت کہتی ہے کہ آپ پچھلی صف میں کھڑے ہو جاؤ، پہلی صف میں جانے کی کوشش نہ کرو کہ اس وجہ سے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ جب پچھلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو پہلی صف کو ثواب مل جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں کہ اس طرح اللہ، ہمارے آقا کریم اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں دیکھتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چل کے جا رہے ہیں کہ جیسے بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو پاؤں بالکل کھڑے کر کے کسی کو آواز نہ آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ تو فرمایا عائشہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تھا تو میں ایسے اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ سوئی ہوئی ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے دوستو، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ پھر ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں ان ساروں کی تعلیمات یہ تھی کہ دوسرے مسلمانوں کو کیسے خوشی دی جائے، ان کے کیسے دل خوش کیا جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ ایک نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، عرض کرتا ہے کہ مجھے 500 درہم ادھار چاہیے، میں نے کسی کا ادھار دے دیا، تو اگر مجھے آپ 500 درہم دے دیں تو یہ میری ٹینشن ختم ہو جائے گی، جس بندے کو میں نے دینے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تو آپ نے ایسا کیا کہ آپ وقت کے ایک امیر آدمی تھے اور صاحب علم بھی تھے، آپ نے ایک چٹ پر لکھا اور کہا کہ یہ ایسے کریں، یہ لے جائیں اور یہ میرے سامنے سیکٹری ہے وہاں سے دیں اور آپ کو وہ آپ کو پیسے دے دے گا۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جی کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے بھیجا ہے، تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ پیسے 500 پاؤنڈ میں چاہیے، 500 درہم چاہیے، مجھے دے دیں۔ اس سیکٹری نے جب دیکھا اس پر 700 لکھا ہوا تھا، تو وہ حیران ہوا کہ یہ 500 کہہ رہے ہیں، جو چٹ مجھے دی گئی اس پر 700 لکھا ہے۔ تو آپ پیش ہو جاتے ہیں، ان کی کہتے ہیں کہ میں کنفرم کر لوں، جاتے کہتے ہیں حضرت معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ بندہ کہہ رہا ہے 500 اور آپ نے 700 لکھا ہوا ہے۔ تو فرمانے لگے اچھا چٹ پر 700 لکھا ہے، مجھے دکھائیں۔ آپ نے ایسا کیا 700 کاٹ کر 1400 لکھ دیا اور کہتے ہیں جا کر دے دیں اس کو، چونکہ ان کا اپنے شیخ کا حکم تھا، وہ گئے ان کو 1400 دے دیا۔ واپس آج پوچھنے کے لیے حضرت ماجرا کیا ہے؟ اس بندے نے آپ سے 500 مانگا، آپ نے 700 لکھا، جب میں واپس کنفرم کرنے کے لیے آیا تو آپ نے 700 کی جگہ 1400 لکھ دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ اس نے مانگا 500 تھا، ضرورت اس کی 500 تھی، تو
تو میں نے 700 اس لیے لکھا تھا کہ جب وہ اچانک دیکھے گا کہ اس کو 700 ملے 500 کی جگہ تو اچانک خوش ہو جائے گا. وہ فرمانے لگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان جو مسلمان دوسرے مسلمان کو اچانک خوشی دیتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس لیے میں نے 1400 اس لیے کیا کہ اس بندے کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے 700 لکھا ہے. تو میرے دوستو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے, یہی طریقہ ہے کہ دل جوڑنے والے بنے, دل توڑنے والے نہ بنے. اس لیے اور ایک زندگی کا ایک اصول بنا لیں, اول تو دوسروں کو خوشی دو, اگر خوشی نہیں دے سکتے تو ان کو تکلیف نہ دو. اول تو اپنے بھائی کی تعریف کرو, اگر تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم غیبت نہ کریں. اور اول تو اپنے مسلمان بھائی سے دوستی کریں, اگر اپنے مسلمان بھائی سے دوستی نہیں کر سکتے تو کم از کم دشمنی نہ کریں. اور یہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, یہی بھی صوفیاء کریم کی تعلیمات ہیں کہ دلوں کو جوڑے, دلوں کو توڑے نہ. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حضور ایک بندے نے نا تحفہ دیا کینچی. آپ فرمانے لگے کہ کاش آپ کینچی کی جگہ سوئی دیتے, کہ سوئی جو نا چیزوں کو ملاتی ہے اور کینچی جو ہے چیزوں کو جدا کرتی ہے. تو آئیں اپنی زندگیوں میں ہماری ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر ہو. آج کل یہ دیکھیں کہ ذرا سی چھوٹی سی بات ملتی ہے بغیر اس کو جانے بچانے آگے پہنچا دیتے کہ فلاں بندہ اس طرح ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے گناہ کے, ہمیں کچھ نہیں ملتا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے خیر پہلے ہونا چاہیے, مسلمان کو سراپا رحمت ہونا چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے. اللہ کے حضور دعا کو ہوں کہ جو ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن بھائیوں نے سنتے نہیں